بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غالب نشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم ذکی انور کا مشہور افسانہ جو JSSC CGL اور بہت سے دوسرے نصاب میں شامل ہے اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے ہم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ قدر طویل افسانہ ہے۔ اس میں دیکھنے کی باتیں ہیں کہ کون کون سے نکات ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اس کا دوسرا اور آخری حصہ۔ شمی، محض 4 برسوں میں تم کس قدر بدل گئی۔ جی ہاں۔ کیسی ہو شمی؟ جی میں اچھی ہوں۔ یہ تو تمہارا فائنل ایئر ہوگا؟ جی ہاں۔ تم چونک کیوں گئی؟ یہ اسلم بھائی جو آئے ہیں نیو یارک سے، وہ جو کردار ہے نا اس کو وہ شمی بول کر یاد کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ بچپن میں اسے وہ شمی بولتے ہوں گے اس کردار کو۔ جی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اسٹڈی کیسی چل رہی ہے؟ جی بس یوں ہی۔ ارے تم تو بالکل بدل گئیں خالو جان۔ یہ شمی، وہ میرا مطلب ہے ان کی شرارتیں کہاں گئیں؟ ارے اب بڑی بھی تو ہو گئی۔ پھر بھی یہ سمجھو اسلم میاں کہ ان کی وہ پہلی شرارتیں ختم ہو گئی۔ ہاں، لیکن اسی وقت سارا گھر یکلخت ماتم کدہ بن گیا۔ یکلخت مطلب اچانک، ماتم کدہ بن گیا مطلب ماتم چھا گیا۔ امی جان کو روحی آپا یاد آ گئی ہیں اور وہ رو رو کر اسلم بھائی کو روحی آپا کی موت کے حالات سنا رہی ہیں۔ اسلم بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہیں، رفعت بھائی کے آنکھوں میں بھی۔ میں بھی رو پڑی ہوں اور بیبی بھی اور ابا جان بھی۔ اور پھر ساری دنیا پانی سے بھر گئی ہے اور نوح کا آرک تیرنے لگا ہے، لیکن ابھی پانی میرے سر سے اوپر نہیں ہو سکا ہے۔ اور پھر پتہ نہیں طوفان ختم ہوا بھی یا نہیں، لیکن نوح کے آرک سے ایک فاختہ اڑ پڑی ہے۔ فاختہ بولتے ہیں کبوتر کی شکل کا ایک پرندہ۔ اور وہ فاختہ میرے پاس پہنچ گئی ہے اور پھر وہ فاختہ مجھ سے پوچھ رہی ہے، محترمہ آپ نے سرزمین کا کوئی ایسا حصہ دیکھا ہے جہاں سے طوفان گزر چکا ہو؟ مطلب یہ اس کی طرف اشارہ ہے، نوح علیہ السلام کے اس کی طرف۔ تم کون ہو؟ یقیناً آپ دیکھ رہی ہیں محترمہ کہ میں ایک فاختہ ہوں۔ فاختہ ایک کردار ہے، جس میں کہانی کار نے فاختہ ایک کردار کے طور پر بنایا ہے جس میں جان پیدا کر دی ہے، جو بات کرنے والی۔ خیر کوئی بات نہیں، یہ انسانی فطرت ہے کہ کبھی کبھی وہ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی کچھ نہیں سمجھنے میں سکون محسوس کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہے نا؟ ہوگی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے بحث کرنے نہیں آئی ہوں۔ میں تو صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سرزمین کا کوئی ایسا خطہ ہے، خطہ مطلب علاقہ، جہاں سے طوفان گزر چکا ہے۔ ایک بات میں اور بتا دوں، مجھے اسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اسے سکون کی تلاش ہے، مطلب اسلم کو بھی سکون کی تلاش ہے، رفعت بھائی کو بھی سکون کی تلاش ہے۔ اسلم نے یا رفعت نے؟ جی نہیں محترمہ، رفعت تو آسمانی اور مذہبی کتابوں میں سکون کی تلاش کا مضحکہ خیز تجربہ کر رہا ہے۔ مضحکہ خیز مطلب مضحکہ بولتے ہیں ضحک، ہنسنے سے، ایسا تجربہ جو ہنسنے والا تجربہ ہو۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں محترمہ، مجھے اسلم نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ لائیے میں آپ کے بال سنوار دوں۔ اور نوح کے آرک سے آتی ہوئی وہ فاختہ اپنی چونچ سے میرے بال سنوارنے لگی اور یکلخت میری آنکھ کھل گئی ہے۔ مطلب یہ خواب دیکھ رہی ہے، یکلخت مطلب اچانک، اور میرے سرہانے ایک طوفان کھڑا ہے۔ طوفان کیوں کھڑا ہے؟ کیونکہ اسلم بھی آ گیا ہے اور اس سے پہلے وہ ایک اور کردار جس سے وہ جھیل رہی ہے، رفعت بھائی سے۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ میں چیخ اٹھی ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری آواز بس کمرے میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہے۔ ہاں شمی، میں ہوں، لیکن آپ اس وقت اور یہاں؟ ہاں شمی، مجھے سکون کی تلاش ہے۔ مطلب اسلم بھائی بھی نیو یارک سے سکون کی تلاش کے لیے ہندوستان آئے ہیں۔ لیکن کس مسخرے نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ میرے کمرے میں آپ کو سکون مل جائے گا؟ مسخرہ مطلب جو آدمی ہنسی مذاق کرتا ہے اس کو مسخرہ بولتے ہیں۔ دل نے، جو انسان کا سب سے زیادہ مسخرہ ساتھی ہے، بے شک یہ آپ کے دل کا مسخرہ پن ہے،
سکون عنقا ہے، عنقا بولتے ہیں نایاب ہے، نہیں ملنے والی چیز ہے، ناممکن چیز ہے۔ اسلم بھائی نہ کبھی کسی کو ملا ہے اور نہ کبھی مل سکے گا، اس کی تلاش کرنے والا یقیناً ایک دن رفت ہو جائے گا اور ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر مسخرہ پن کرتا رہے گا، سمجھے آپ؟ پہلے تو تم ایسی قنوتی نہیں تھی، قنوتی بولتے ہیں ایسے آدمی کو جو مایوسی والی باتیں کرتا ہو، اسی لیے میر تقی میر کو بولتے ہیں قنوتی شاعر۔ اب ہو گئی ہوں، شاید رفت کی صحبت کا اثر ہے، مطلب اس کے ساتھ رہنے کا اثر ہے، ہو سکتا ہے۔ ویسے تو ان کی صحبت میں آسمانی اور مذہبی کتابوں کے علاوہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ممکن ہے جنات ہوں، آدمی تو ہرگز نہیں ہو سکتے۔ چلو کہیں چلیں۔ نہیں، میرا خیال ہے آپ کو رفت بھائی پر رحم کھانا چاہیے اور ان پر ترس کھانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رفت بھائی دیکھیں گے اس کے ساتھ تو ان کو تکلیف ہوگی۔ مطلب اوہ اچھا تو اب میں سمجھا، لیکن کیا خالو جان اور خالہ جان بھی رفت پر رحم کرنا چاہتے ہیں؟ امی جان کے بارے میں میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، لیکن ابا جان تو بے شک ان پر مہربان ہیں۔ ان کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ رفت بھائی ذہنی طور پر بہت پریشان ہیں، نہیں تو اب تک سب کچھ ہو چکا ہوتا۔ یعنی تم بھی اس پر ترس کھانے پر تلی ہوئی ہو۔ ارے میرا کیا ہے اسلم بھائی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ اتنا بڑا مشہور اور عظیم فنکار مر نہ جائے۔ لیکن سنو شمی، روحی کی موت بہرحال ایک حادثہ ہے، یہ تو رفت کے مقدر کی بات ہے کہ روحی مر گئی، ٹھیک اسی طرح جیسے کسی مالدار کی دولت لوٹ جائے۔ لیکن ایسا تو کبھی نہیں ہوتا کہ دوسرے مالدار لوگ اپنی تجوری اس لوٹے ہوئے مالدار کی جھولی میں ڈال دیں۔ مطلب اسلم کہتا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میں تم سے نکاح نہ کر کے اس کو تمہارے سپرد کر دوں۔ یقیناً تم بھی انہونی کر رہے ہو اور خالو جان بھی۔ یہ بے ایمانی ہے شمی، سراسر بے انصافی، بلکہ بے ایمانی۔ ایک آدمی کی زندگی نہیں، صرف رفت کی زندگی۔ چلو چلیں یوں ہی صحیح، لیکن عرض یہ ہے کہ اسلم بھائی، ریکویسٹ یہ ہے کہ اسلم بھائی، جس طرح میں روحی آپا کی تمام دوسری چیزیں سنبھال کر رکھتی ہوں، حفاظت سے رکھتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ ان میں سے ایک ہیرپن بھی ضائع نہ جائے، اسی طرح میں بھی ان کی یہ چیز بھی جس کا نام رفت ہے اس کو بھی میں سنبھال کر رکھنا چاہتی ہوں، لیکن یادگار استعمال نہیں کی جاتی۔ مطلب تم شادی کرنے کا سوچ رہے ہو، شادی کر کے استعمال کرنا چاہتے ہو اسے رفت کو، تو ایسا نہیں ہے، وہ یادگار کو یادگار ہی رہنا پڑے گا، نہ صحیح، لیکن یادگاروں کی طرف سے بے توجہی بھی تو بری بات ہے۔ بے توجہی میں تک توجہ نہ دینا، برا اس کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ میں روحی آپا کی وہ چیز محفوظ رکھنا چاہتی ہوں، چاہے اسے محفوظ رکھنے میں کتنی ہی قباحت کیوں نہ ہو۔ قباحت بولتے ہیں تکلیف، نقصان، برا لگنا، بولتے ہیں نا قبیح مطلب برا۔ اور اگر تم ایسا نہ کر سکی، ظاہر ہے ایسی صورت میں روحی آپا کی روح مجھے نااہل سمجھے گی، مطلب نالائق سمجھے گی، اس قابل نہیں سمجھے گی، اور میں اپنی نااہلی میرا مطلب ہے میں نااہل کہلانا نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے کہے کہ تم نااہل ہو۔ ہم اب بے ہنگم اور واہیات باتیں کرنے لگے ہیں، چلو ذرا باہر گھوم آئیں۔ کیسی شاندار چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور کیسی مست ہوا چل رہی ہے، آؤ نا شمی۔ یہ ہندوستان ہے اسلم بھائی، نیو یارک نہیں۔ یقیناً تمہیں سن کر حیرت ہوگی کہ خالہ جان نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر میں تمہیں آمادہ کر لوں تو وہ خالو جان کو راضی کر لیں گے شادی کے لیے، نکاح کے لیے، کیونکہ وہ سکون کی تلاش میں آیا ہے۔ نیو یارک کی زندگی اور ہندوستان کی زندگی میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ لیکن یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ آمادہ کرنے کا آمادہ مطلب راضی کرنے کا یہ کاروبار شاندار چاندنی اور مست ہوا میں ہو؟ میرا خیال ہے کہ اگر رات بھر میں قیامت نہیں آ گئی تو کل ضرور آ جائے گی، اور چونکہ امید پر کہتے ہیں دنیا قائم ہے، اسی لیے اس بات کی بھی امید کی جا سکتی ہے
کہ ہم کل تک زندہ بھی رہیں گے۔ تم شاید غصہ ہو گئی، بہرحال تمہارے منہ سے یہ بات سن کر یقیناً میری بے حد حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ امید پر دنیا قائم ہے۔ مطلب میں بھی امید رکھتا ہوں کہ تم سے میرا نکاح ہوگا، تم میرے عقد میں آئے گی۔ لیکن اب اسلم بھائی آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کیجئے پلیز۔ ایز یو پلیز، وہاں کا پلیز اور یہاں کے پلیز کے معنی میں مطلب فرق ہے۔ یہاں پلیز مطلب خوشی ہے اور وہاں مطلب پلیز مطلب ریکویسٹ والے میں ہے۔ لیکن ان کے باہر جانے کے بعد میں جیسے ہی کمرے کا دروازہ بولٹ کرنے اٹھی اور وہ پھر مسکراتے ہوئے اندر آ گئے اور میرے بازو گرفت میں لیتے ہوئے پکڑ میں لیتے ہوئے انہوں نے کہا، میں اتنا بڑا فیاض نہیں ہوں شمی کہ اپنی ساری کائنات اٹھا کر کسی کی جھولی میں ڈال دوں۔ مطلب تم چاہتے ہو کہ میں تم سے نکاح نہ کر کے تم اس سے نکاح کرو، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ میں اتنا بڑا فیاض سخی آدمی دل والا نہیں ہوں۔ میری آنکھیں موند گئیں اور میں نے نوح سے پوچھا، شاید طوفان ختم ہو چکا ہے اور آپ نے جانداروں کے جوڑوں کو اپنے آرک سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا ہے کہ وہ نئی دنیا بسائیں۔ ہاں میری بچی ہاں، کیا اس نئی دنیا میں تجھے سکون کا سراغ مل گیا؟ ہاں، لیکن اگر سکون اسی کا نام ہے تو پھر یہ بہت ہی واہیات سا سکون ہے۔ اس کے بھیتر تو غضبناک طوفان پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ مطلب چھپا ہوا ہے تو ضرور، لیکن سکون کے بھیتر کا یہ طوفان ازل سے ہے، مطلب پہلے دن سے ہے، دنیا اللہ نے دنیا جب بنائی تب سے، اور ابد تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ خبردار اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کبھی نہ کرنا، ورنہ میری بچی تجھے ہزاروں طوفانوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ غیب کی آواز ہے۔ نوح صاحب میرا خیال ہے کہ یہ دنیا، یہ طوفان، یہ سکون، یہ آپ، یہ میں، سب کچھ طلسمی قسم کا ہنگامہ ہے۔ طلسمی مطلب جادوئی قسم کا ہے نا؟ ہے تو صحیح۔ اسلم بھائی نے مجھے اپنی باہوں میں کسی حد تک دبوچ لیا اور میں نے نوح سے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے بابا کہ ایک عورت کے لیے کسی مرد کی باہوں میں سمٹائی ہوئی چھوٹی موٹی سی دنیا سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی دنیا نہیں ہو سکتی۔ ایک ازلی سکون، ازلی مطلب ہمیشہ رہنے والی سکون، اور ایک ابدی سکون، یہ بھی اس کا معنی وہی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب مجھے جانا چاہیے۔ میری فاختہ پرسکون خطۂ زمین کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ مطلب میں نے جس فاختہ کو بھیجا تھا کہ کوئی ایسی جگہ جاؤ جہاں پہ دیکھ کر آؤ جہاں سکون ہو، تو اس نے کامیابی، خطہ مطلب حصہ، پرسکون خطہ ایسا حصہ جو جہاں سکون ہی سکون ہو، وہ زمین اس نے ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے فاختے نے، اسی لیے مجھے اب جانا چاہیے۔ لیکن مرد کا سکون بابا، مرد بھی تو آپ کے آرک میں تھا نا، آپ تو اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ نوح صاحب پلیز میری مدد کیجئے اور مجھے بتائیے کہ ایک مرد کا سکون ڈیش ڈیش مطلب کہاں ملے گا؟ آدم سے پوچھو۔ نوح قہقہا لگانے لگے ہیں۔ آدم سے پوچھ اے حوا کی بیٹی، آدم سے پوچھ۔ نوح کا قہقہا اور بھی بڑھ گیا ہے۔ ایک پل، وہی ایک پل، وہی ایک انمول پل، جس پل کی مدت ختم ہونے کے بعد وہ آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا اور بھول گیا کہ وہ کیسا پل تھا۔ یہ اس کا منظر دکھا رہے ہیں کہ جب اللہ نے دنیا کے بنائی اور پھر اس میں آدم کو پیدا کیا، ان کی پسلی سے آدم علیہ السلام کی اہلیہ حوا کو پیدا کیا، دونوں جنت میں رہنے لگے اور اس کو ابلیس نے بہلایا پھسلایا اور اس پھل کھانے کو کہا، پھر اس کے پاداش میں اسے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا، اسی کو بول رہا ہے۔ کیسا سکون تھا! چنانچہ وہ ابد تک آسمانی اور مذہبی کتابوں میں اور برگد کے درخت کی چھاؤں میں سکون کی تلاش کرتا پھرے گا۔ حماقتوں کا یہ پلندہ یہ آدم، حماقت مطلب غلطی، حماقت بیوقوفی غلطی کا پلندہ یہ آدم۔ نوح کا قہقہا سمندری طوفان کا سا شور مچاتا ہوا یک لخت تھم گیا ہے، اچانک تھم گیا ہے، اور اسلم بھائی میرا بازو تھامے مجھے چمٹائے کچھ اس انداز میں میرے بیڈ روم سے میرے
ساتھ ساتھ نکل رہے ہیں، جیسے ویڈنگ پر سر کے بعد جوڑا چرچ سے نکل رہا ہے اور وہ طلسمی نوح غائب ہو گیا ہے، جس کے قہقہے اب تک میرے ذہن میں طوفان کا شور برپا کر رہا ہے۔ لیکن اب مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے اس طوفانی شور کے بھیتر سے کوئی عجیب و غریب طلسمی موسیقی پھوٹ پڑی ہے، جس نے ایک بار پھر میری آنکھوں میں خمار بھر دیا ہے۔ خمار بولتے ہیں نیند کے بعد جو اٹھتا ہے نا، مطلب ادھ کھلی آنکھیں، خمار آلود آنکھیں بھر دیا ہے، اور میری آنکھیں موندنے لگی ہیں، بند ہونے لگی ہیں، اور پھر صدیاں بیتنے لگی، صدی سنچری 100 سال، اور پھر صدیاں بیت گئی، اور جب آدم علیہ السلام آسمان سے زمین پر پھینکے جانے لگے تو میں نے بڑے بھروسے کے ساتھ اپنے آپ سے کہا، رفعت بھائی خودکشی نہیں کریں گے، رفعت بھائی کا آرٹ ایک بار پھر زندہ ہو جائے گا۔ لیکن کیا؟ دنیا میں اگر گناہ اگر کچھ ہے تو وہ ہے کسی کی جان لینا، اور اگر ثواب کچھ ہے تو وہ ہے کسی کو مرنے سے بچانا۔ ایک اپسرا ایک یوگی کی تپسیا بھنگ کرنے کے لیے ایک مٹھ میں پہنچ گئی ہے۔ بے شک میں کسی اپسرا سے کم کہاں ہوں، بے شک میں ایک حسین ترین لڑکی ہوں، جس کی محض ایک جھلک دیکھنے کے لیے سارا کالج پریشان رہتا تھا۔ محض مطلب فقط صرف۔ بے شک میں روحی آپا سے زیادہ حسین ہوں، خوبصورت ہوں، بے شک میں اس پراسرار لڑکی سے بھی زیادہ حسین ہوں جس کی تصویر سامنے کی اس چھوٹی سی میز پر چاندی کے فریم میں لگی رکھی ہے، لیکن اس فریم پر تو گرد کی ایک تہ جمی ہوئی ہے، اور روحی آپا تو منو مٹی کے نیچے دبی پڑی ہیں۔ لیکن ممتاز کون ہے؟ یہاں وہی سوال آ گیا کہ جو خط آیا تھا ممتاز نامی خاتون کا بنارس سے یا کہیں سے، وہ کون ہے؟ کوئی بھی صحیح، افسانہ ہے اور حقیقت۔ ہاں، یہ میرا وہی سوٹ ہے جو رفعت بھائی کو بیحد پسند ہے، اور میرا ہیئر اسٹائل، یہ اسٹائل بھی تو انہیں بہت پسند ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ خود مجھے یہ اسٹائل ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر کے بیچوں بیچ ایک دوسرا سر پھوٹ رہا ہے، لیکن بناؤ سنگھار اپنے لیے ہوتا کب ہے؟ اور میں تو رفعت بھائی کے کب کے مرے ہوئے آرٹ میں اپنی نئی جان ڈالنے آئی ہوں۔ مجھے اپنی پسند اور ناپسند سے کیا لینا ہے؟ اور اپسرا نے اپنی لمبی پتلی خوبصورت انگلیوں کی لمبی نوکیلی رنگین اور چمکدار چونچیں یوگی کے گھنگرالے بالوں میں پیوست کر ڈالی ہیں۔ یہ جو چونچ ہے، مٹھ ہے، یہ سب علامتی باتیں ہیں، سمبلز ہیں۔ یوگی پر کیا بیت رہی ہے اس کا اپسرا کا کوئی علم نہیں، لیکن اپسرا کی آنکھیں بوجھل ہو کر بند ہونے لگی ہیں۔ نوح صاحب، میں چاہتی ہوں کہ اس آسمانی حونق مطلب بیوقوف اور قابل رحم آدم علیہ السلام کی زندگی کا وہ پل اسے نصیب ہو جائے جب یہ آسمان سے زمین پر پھینک دیا جائے۔ یہ آدمی ہے بابا، اسے زمین پر آدمیوں کے ساتھ رہنا چاہیے، آسمان پر فرشتوں کے ساتھ خواہ مخواہ بور ہوتا رہے گا۔ اف، یہ مسکان، صدیوں کے بعد وہی جانی پہچانی مسکان۔ اے آسمانی روح، کیا تجھے مسکرانا یاد ہے؟ شبنم، ابھی میں طوفان نوح کی سورہ پڑھ رہا تھا، قرآن کی سورہ ہے سورہ نوح، اسے پڑھ کر آ رہا تھا۔ واقعتاً خدا مجبور تھا کہ اپنی تخلیق کو بے دردی سے فنا کر دے۔ واقعہ یوں ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جب دنیا میں تباہی مچ گئی اور لوگوں نے برائیاں عام کر دیں، تب نوح علیہ السلام تک آتے آتے آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، آدم ثانی مطلب دوسرا آدم، حضرت نوح علیہ السلام کو، تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ تم ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لاتے ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو، اور ہر پرندے کا، ہر جانور کا ایک جوڑا اپنے پاس رکھو، اور باقی میں دنیا تباہ کرنے والا ہوں۔ اور رفعت بھائی کے قرآن شریف کے انگریزی ترجمے سے 2 حصے سنانے لگے ہیں۔ یہ I send Noah to the people so there are رفعت بھائی، ہاں میں جانتی ہوں ساری دنیا گناہ میں پھنس گئی ہے، اور خدا جو اصلاح پسند کے ساتھ ساتھ انقلاب پسند ہے،
اصلاح بولتے ہیں اصلاح کرنا، کسی میں جو عیب ہے اس کو دور کرنا۔ انقلاب بولتے ہیں تبدیلی لانا۔ اس نے ایک انقلاب لا ڈالا، لیکن میں آپ سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں، ریکویسٹ کرنے آئی ہوں۔ تم اچھی طرح جانتی ہو شبنم کہ برش چھونے کی صلاحیت مجھ میں باقی نہیں رہ گئی ہے، ورنہ میں تمہاری ہمیشہ کی چھوٹی سی فرمائش، مطلب شبنم نے وہ فرمائش کوئی کی ہے، اس فرمائش کو پوری کرنے کی بات کہہ رہی ہے۔ ارے نہیں رفعت بھائی، میں کپڑے بدل کر اور تیار ہو کر اس لیے نہیں آئی ہوں خواہ مخواہ گھنٹوں بور ہوتی رہوں۔ بھلا بیٹھ کر تصویر بنانا بھی کوئی تک کی بات ہے؟ وہ تو ہمیشہ محض آپ کو چھیڑنے کے لیے کہتی ہوں۔ اب تم بات بدل رہی ہو۔ توبہ کیجئے، میں آپ سے چھل کر سکتی ہوں بھلا؟ بخدا، مطلب خدا کی قسم، میری درخواست یہ نہیں ہے کہ آپ میری تصویر بنا دیں، میں تو آپ سے عرض کرنے آئی ہوں کہ خدا کے لیے آپ میری جان بچا لیجئے۔ جان کیوں بچا لیجئے؟ کیونکہ وہ اسلم اور رفعت کے بیچ میں پھنس گئی ہے۔ اگر اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی پہلے میری بات تو سنیے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے آپ کی اپنی جان انتہائی ادنا یعنی چھوٹی سی چیز ہے، اور یہ چیز آپ بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن مصیبت تو یہ ہے کہ آپ مر بھی جائیں تو آج مشاعرہ تو بہرحال ہو کر ہی رہے گا۔ اور یہ بات ہے کہ تجہیز و تکفین، مطلب مٹی وغیرہ کے رسم کو بولتے ہیں تجہیز و تکفین، کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی موت کے فرشتے بھی اپنا پروگرام بدل لیتے ہیں اور کسی کی موت ملتوی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کوئی مشاعرہ ملتوی ہوا ہو۔ ملتوی مطلب ایکسٹینڈ ہوا ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں وہ ضرور میری جان لے کر چھوڑیں گے۔ مطلب اسلم کے اعزاز میں، وہ نیو یارک سے آیا ہے تو اس کے اعزاز میں مشاعرہ رکھا گیا ہے۔ کون؟ قصہ کیا ہے؟ رفعت بھائی کو یہ قصہ نہیں معلوم ہے، لہٰذا وہ پوچھتا ہے۔ وہ اسلم بھائی کے دوستوں نے ان کے اعزاز میں ایک مشاعرے کے لیے کمر کس لی ہے۔ مشاعرہ 8 بجے ہے۔ یا اللہ، 7 تو بج گئے ہیں اور اسلم بھائی مجھے ساتھ لے جانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ اور آپ کو علم ہوگا ہی کہ نجومیوں نے میری پیدائش پر ہی امی جان کو بتا دیا تھا۔ نجومی بولتے ہیں جو ستاروں کو دیکھ کر لوگوں کے فیوچر کو بتائیں، مستقبل کو بتائیں، کہ میری موت کسی محفل مشاعرہ میں واقع ہوگی۔ محفل مشاعرہ میں واقع ہونا مطلب کیونکہ وہ سائنس کی طالبہ ہے اور اسے مشاعرے وغیرہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اور یہ ہنسی وہی پرانی جانی پہچانی، مطلب رفعت بھائی ہنس رہے ہیں تو اس کی ہنسی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہے، یعنی رفعت بھائی ہنس بھی سکتے ہیں۔ اے میرے معبود، تو سچ مچ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اب میں تیرے ایک بندے کو بچا لوں گی۔ اور نوح کے آرک کی کھڑکی سے گردن باہر نکال کر کہا، اے اپسرا، تو نے بازی جیت لی، کانگریچولیشن میری حسین فاختہ، تو نے سکون کا سراغ لگا لیا، کانگریچولیشن۔ رفعت بھائی، مجھے ان ظالم بھیڑیوں سے بچائیے اور خدا کے واسطے آج رات کے 8 بجے کے لیے مجھے اغوا کر کے کہیں لے جائیے۔ اغوا مطلب کڈنیپ کرنا۔ کہاں چلو گی؟ اور شور مچ رہا ہے، ہی پھور رہا۔ جی، جہاں بھی ممکن ہو چلیے۔ میں ذرا شیو کر لوں؟ نو پلیز۔ کسی سیلون میں رفعت بھائی؟ تو پلیز کسی سیلون میں رفعت بھائی، پیسے میں دے دوں گی۔ تو پھر اسی کرتے پجامے میں چلوں؟ نو پلیز، گلی کے لونڈے بڑے حرامی ہیں، یقیناً گانے لگیں گے، پہلوئے حور میں لنگور خدا کی قدرت۔ پھر وہی ہنسی، وہی پرانی جانی پہچانی ہنسی، یعنی رفعت بھائی ایک اور بار ہنس سکتے ہیں۔ اے میرے معبود، تو سچ مچ بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ اب میں تیرے بندے کو مرنے سے بچا لوں گی۔ اور نوح نے غالباً مطمئن ہو کر آرک کی کھڑکی بند کر لی۔ رفعت بھائی، وہ نیلا سوٹ اور وہ سرخ ٹائی جس پر تیر لگا ہوا دل کڑھا ہوا ہے، میں وہ ٹائی نہیں پہنوں گا شبنم، وہ ٹائی نہیں۔ رفعت بھائی جیسے کانپ اٹھے ہیں، اور میں ایک ماہر نفسیات مطلب سائیکالوجسٹ جاسوس کے ذہن کے ساتھ گنگنانے لگی ہوں۔
ہم تیرے پیار میں سارا عالم کھو بیٹھے شبنم، اور درد میں ڈوبی ہوئی اس چیخ نے میرے وجود کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ رفعت بھائی مجھے معاف کر دیجئے، یقین کیجئے جو کچھ بھی ہوا بالکل انجانے پن میں ہوا ہے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہ ڈیش ڈیش تمہیں سب معلوم ہے شبنم، تمہیں سب معلوم ہے۔ 3 سال پہلے کی بات کوئی اتنی جلدی نہیں بھول جاتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے ممتاز کے نام میرا خط بھی پڑھ لیا تھا، اور یقیناً تم یہ بھی جانتی ہو وہ لڑکی شبنم مجھے معاف کر دو۔ رفعت بھائی کی آنکھیں ڈبڈبا آئی ہیں اور جیسے وہ نڈھال سے ہونے لگے ہیں۔ میں نے جلدی سے انہیں تھام لیا ہے اور انہوں نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے۔ ٹک 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 ٹک، بس اس کے علاوہ سکوت، مطلب ٹھہراؤ، مکمل سکوت۔ لیکن وہ حد سے زیادہ کربناک خاموشی، کربناک مطلب تکلیف دہ خاموشی میں نے ہی توڑ ڈالی۔ کیا مشاعرے کی اذیت سے نہیں بچائیں گے؟ تم اپنی سہیلی کے یہاں بھی جا کر چھپ سکتی ہو۔ جی ہاں۔ پھر کیا ضروری ہے کہ تمہارا اغوا کیا جائے، یعنی کڈنیپ کیا جائے، اور اغوا کرنے والا میں ہی ہوں؟ کوئی ضروری نہیں۔ جی نہیں، یہ بہت ضروری ہے، مگر کیوں؟ یہ میں نہیں جانتی۔ آپ کپڑے بدلیے، آپ جو آج تو حکم چلا رہی ہو۔ جی ہاں، یہ کام مجھے 3 سال پہلے کرنا چاہیے تھا۔ کہاں چلو گی؟ قبرستان۔ وہاں روحی آپا کی قبر سے ان کی ہڈیاں نکال کر آپ کے حوالے کر دوں گی، اور میں ان کی قبر میں لیٹ کر آرام سے اسٹڈی کرتی رہوں گی۔ اچھا، بڑا نیک خیال ہے۔ جی ہاں، اب یہی ہوگا۔ ان کے دل، ان کی کتابیں، ان کے نوٹ بک، ان کے کپڑے، ان کے اشعار، ان کے خطوط، ان کی سب کی میں حفاظت کر سکتی ہوں، لیکن ان کا محبوب، مطلب جس سے وہ پیار کرتی تھی، میرے بس کا روگ نہیں۔ میں کہاں تک اسے جھاڑ پونچھ کرتی رہوں؟ انہیں ٹریجڈی ناول پسند تھے، انہیں بے ہنگم غزلیں پسند تھیں۔ غزلیں تو خیر ہوتی ہی ہیں بے ہنگم۔ انہیں ہندوستانی فلم پسند تھے۔ وہ آئیں اور آ کر اپنے محبوب کا حال زار دیکھیں اور سر دھنیں۔ مجھے اتنی فرصت کہاں ہے؟ یہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ قیس و فرحات کے لیے بنائی گئی ہوتی تو یہ گول نہ ہوتی، بلکہ ایک تھیٹر کی شکل کی ہوتی۔ قیس اور فرحات، لیلا مجنوں، سونی مہیوال، ان لوگوں کے قصے بہت مشہور ہیں۔ یہ فرضی بھی ہو سکتے ہیں اور حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں قیس اور فرحات سے مراد وہی لیا ہے، محبت۔ اور پھر وہی جانی پہچانی ہنسی۔ لیکن میں اس ہنسی کی طرف متوجہ ہونا نہیں چاہتی اور بدستور بکتی جا رہی ہوں، مطلب مسلسل۔ رفعت بھائی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا غم صرف آپ کا غم ہے؟ آپ کا غم میرا غم ہے رفعت بھائی، امی جان کا غم ہے، ابا جان کا غم ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا عشق صرف آپ کا عشق ہے رفعت بھائی؟ یہ ہم سب کی زندگی کا ناسور ہے۔ ناسور ایسا پھوڑا ہے جو چبھ رہا ہے۔ یہ سارے کنبے کا زخم ہے۔ کنبہ مطلب خاندان۔ یہ ساری قوم کا ناسور ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صرف آپ ہی نہیں ہیں، آپ ہم ہیں، آپ ہم سب ہیں۔ ہم سب آپ کو مرنے نہیں دیں گے، لکھ لیجئے۔ ارے، میں چونک اٹھی۔ طوفان ابھی تک ختم نہیں ہوا ہے اور پانی میری آنکھوں تک پہنچ گیا ہے۔ لیکن یہ پانی ہے؟ مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے پانی نہیں بلکہ پگھلی ہوئی آگ ہے۔ شاید مجھے اس آگ میں کے دریا میں ڈوب کے پار اترنا ہے نا وہ شعر، یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور جب میں نے اپنے آنسو پوچھ کر رفعت بھائی کی طرف کنکھیوں سے دیکھ کر آہستہ سے کہا، میری فاختہ تو نے اس خطۂ زمین کا پتہ لگا لیا جہاں سکون ہے، مطلب تو نے اس زمین کا جہاں سکون ہے وہاں پتہ لگا لیا، اس علاقے کا۔ رفعت بھائی میرا پسندیدہ نیلا سوٹ پہنے کھڑے تھے اور ان کے لبوں پر مسکراہٹ کی پتلی سی تہ جمی ہوئی تھی، اور یہ مسکراہٹ ان کی اپنی نہ ہو بلکہ انہوں نے کسی اور سے مانگ کر اس سے اپنے
لیے رنگ لیے ہوں، اور پھر میرے سامنے ٹائیوں کا ایک ڈبہ کھل گیا ہے۔ شبنم پلیز اپنے سوٹ کے رنگ کی ایک ٹائی نکال دو جب تک میں ذرا بال درست کر لوں۔ نا 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 نا، روحی آپا کو آپ کے بالوں کی یہی بے ہنگم پن تو مارے ڈالتا تھا۔ انہیں آپ کے بالوں کی بکھری لٹیں بے حد پسند تھیں۔ اف میرے اللہ، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے اے عظیم کارساز؟ کارساز مطلب اللہ کو بولتے ہیں کام بنانے والے۔ کس قدر کربناک کرشمے ہیں۔ ہاں، اگر یہ سب شعبدہ بازی ہی نکلا تو پھر کیا ہوگا؟ میں کانپ اٹھی ہوں کہ اگر یہ سب محض ایک تماشے ہی نکلے تو پھر کیا ہوگا؟ پارک کے گوشے میں تقریباً جھاڑیوں میں چھپے بیٹھے وہ دونوں آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی باتیں کر رہے تھے۔ گوشہ مطلب کونا۔ وہ دونوں کون ہیں؟ میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، وہ دونوں کون ہیں؟ اور نوح نے آرک کی کھڑکی سے گردن نکال کر کہا، آدم اور حوا۔ لیکن آدم اور حوا تو کیا اب یہ دونوں فرشتے آسمان سے زمین پر پھینک دیے جائیں گے؟ میں نے اپنے آپ سے پوچھا ہے، اور نوح نے جیسے مجبور ہو کر پڑاک سے آرک کی کھڑکی بند کر لی ہے۔ رفعت بھائی، آج زندگی میں دوسری بار میں آپ سے جھوٹ بولی ہوں۔ میرا پہلا جھوٹ وہ تھا جب میں نے قسم کھائی تھی کہ میں نے ممتاز کے نام آپ کا وہ خط نہیں لیا تھا، اور میرا دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ مشاعرے سے ڈر کر یہاں بھاگ آئی ہوں۔ بے شک موت اور مشاعرے سے خوف کھانا ایک ذی مطلب والا، ہوش مطلب ہوش مند آدمی کے لیے ضروری ہے، لیکن میں اپنی کسی سہیلی کے یہاں بھی چھپ سکتی تھی۔ تو پھر میرا مطلب ہے یہاں میں آپ کو یہاں یہ کہنے لائی ہوں کہ جس سکون کے لیے آپ پریشان تھے وہ سکون میں نے آپ کے لیے مہیا کر دیا ہے۔ کہتا ہے سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، محال ہوگا لیکن ناممکن نہیں، اور مجھے کیمیا کا نسخہ ہاتھ آ گیا ہے۔ کیمیا مطلب سونا بنانے کا نسخہ۔ میں جان گئی ہوں کہ سکون طوفان کا سر سے گزر جانے کا نام ہے۔ شبنم چیخیے، چلائیے، اتنی زور سے شور مچائیے کہ پارک کے گارڈ اس کنج سے اس کنج تک آ جائیں، لیکن وہ آپ یا کوئی بھی مجھے پکڑ نہیں پائے گا، اور میں بہت دور جا چکی ہوں۔ رفعت بھائی، میں بلندی پر اڑ رہی ہوں، اتنی بلندی پر جہاں سے اس سطح کی ساری چیزیں حقیر مطلب کمتر اور چھوٹی نظر آتی ہیں۔ دنیا سے پرے ایک اور دنیا سے رفعت بھائی، جہاں کے مذہب میں گناہ صرف ایک ہے، کسی کی جان لینا، اور ثواب صرف ایک ہے، کسی کی جان بچانا۔ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی۔ مجھے اپنی باہوں سے الگ کرتے ہوئے رفعت بھائی بڑبڑانے لگے ہیں، یہ 10 کیونٹل کے بڑے بڑے دماغ والے بددماغ لوگ۔ خدا کی پناہ، ایسی عظیم الشان بددماغی، اتنی بھاری حماقت۔ بٹوارہ، ملک کا بٹوارہ؟ نہیں، وہ ملک کا بٹوارہ کہاں تھا؟ ملک کب بٹا؟ اور اب بھی کبھی کبھی بکنے لگ جاتے ہیں۔ یہ 10 کیونٹل کے بڑے بڑے دماغ پالنے والے۔ لیکن اب مجھے غم نہیں، اب مجھے کوئی فکر نہیں کہ ممتاز کون ہے، اب مجھے ذرا بھی کرید نہیں، مطلب تجسس نہیں، سسپینس نہیں کہ رفعت بھائی کی میز پر چاندی کے فریم میں جڑی ہوئی وہ تصویر کس کی ہے جس کی گرد میں روزانہ صاف کرتی ہوں۔ اب کسی کو کسی بات کا غم نہیں۔ آدم کی زندگی کا وہ پل گزر چکا ہے، قیمتی پل گزر چکا ہے، اور آسمان سے زمین پر پھینک دیا گیا ہے، اور میں ایک فاتح کی طرح بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، کیا یہ میں ہوں؟ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں ہم نے محسوس کیا کہ اس کہانی میں جو 2-3 کردار ہیں وہ محبت کے ٹرائنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ اور وہی کہانی کی اصل جان ہے۔ اس کہانی میں انہوں نے محبت
کے طلسم کو، محبت کے جادو کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ کسی کو، ندا فاضلی کا ایک شعر ہے کہ دنیا میں کسی کو کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، تو وہی بات ہے اس میں۔ اور اس نے کہہ دیا ہے کہ میں آپ کو مرنے نہیں دوں گی، لیکن وہ بھی ٹرائنگل میں پھنسی ہوئی ہے کہ وہ رفعت بھائی سے ہاں کہیں نکاح کے لیے یا اسلم سے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو ذکی انور نے کئی اہم اور افسانے لکھے ہیں، جیسے نیگڑی ہے، چلم ہے، پہلا دن ہے، اس طرح کے بہت سے افسانے ان کے ہیں جو یادگار افسانے ہیں۔ پہلا دن جو افسانہ ان کا ہے وہ جھارکھنڈ تحریک پر لکھا گیا ہے، بہت شاندار افسانہ ہے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ذکی انور اپنے افسانوں میں رومانی رنگ ڈالتے تھے، کیونکہ نا وہ رومانٹک ناول لکھا کرتے تھے، اور اسی لیے وہ ہمیشہ لکھتے ہی رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے افسانہ طویل ہو گیا ہے۔ اس کو کم کرنے کی بھی گنجائش تھی، کم کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کوئی بات نہیں، ہمیں اسی طرح پڑھنا ہے۔ ہم اگلے ویڈیو میں ملیں گے شین اختر کے سوانح اور ان کا افسانہ مسز جان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔